الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا رسول ولا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن پاک نے سورۃ العصر کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تقریباً یہ سورۃ کریمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ تقریباً اس مختصر سی سورت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اور زمانے کی قسم اٹھا کر کے فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ صرف وہ انسان کامیاب ہیں جس کے عقائد ٹھیک ہوں، اعمال سنت کے مطابق ہوں، اور وہ اس کی تلقین بھی کرتا ہو۔ جب اس کے اپنے عقائد اپنے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے اور اس کے بعد وہ دوسروں تک اس کی دعوت بھی لے کر کے جائے گا، پھر اس دعوت دینے کی وجہ سے اور اس کے سامنے جو مشکلات آئیں گی ان پر صبر بھی۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے اور حق کی طرف انہوں نے تلقین کی اور صبر کا انہوں نے دامن پکڑے رکھا، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ تو اس کے اندر کچھ باتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں وہ یہ کہ ایک تو انسان کے اپنے عقائد درست ہونے چاہیے، الا الذین آمنوا، یعنی عقائد ہمارے درست ہوں، وعملوا الصالحات، اعمال سنت کے مطابق ہوں۔ اچھے اعمال کون سے ہوں گے؟ جو سنت کے مطابق۔ جب ہمارا اپنا عقیدہ درست ہوگا، ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے، وتواصوا بالحق، اس کے بعد جو دوسری ہمارے سامنے جو امت ہے، جو دوسرے لوگ ہیں، ان تک بھی ہم ان صحیح عقائد کو پہنچائیں گے، ہم سنت کے مطابق جو اعمال ہیں ان تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وتواصوا بالصبر، جب اس دعوت کی وجہ سے، اور لازم سی بات ہے، سامنے مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو ہم اس پر کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ یہ ہمیں تعلیم اس سورۃ کریمہ سے ملتی ہے۔ یا اس طریقے سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو اور ہمارے عقیدے میں شبہات کی وجہ سے فساد نہ ہو، ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہوں، ہمارے اعمال میں خواہشات کی وجہ سے فساد نہ ہو۔ عقیدے میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، اور اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے۔ شبہات مطلب شک، یہ چھاتی کہ نا، تو عقیدے میں فساد آ گیا۔ اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے۔ خواہشات نفسانیات، میں عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا نفس نہیں مان رہا، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میرا دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہم سے ملے، مولوی صاحب یہ گناہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن عادت ہو گئی ہے، وہ چیز ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پا رہا۔ تو یہ ہے خواہشات، اس کی خواہش نفس ہے نا، اب اس کی وجہ سے وہ ٹھیک راستے پر چل نہیں پا رہا۔ تو عقائد میں فساد آتا ہے کن کی وجہ سے؟ شبہات کی وجہ سے۔ اور اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے۔ یہ جو عقائد کا فساد ہے، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ان شبہات کا ازالہ کیسے ہوگا؟ وتواصوا بالحق، کہ حق کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے، جو ازالے آئیں ختم کرنا ہے، یعنی شبہات جو آئیں ختم کرنا ہے، ان کا ازالہ کرنا ہے۔ اور خواہشات کا ازالہ کیسے ہوگا؟ وتواصوا بالصبر، کہ صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے۔ دل کرے گا کہ میں گناہ کروں لیکن ہمیں صبر کا دامن
پکڑنے رکھنا ہے. کوئی آدمی شبہ ڈالنے آئے گا لیکن ہمیں حق کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے. تو ہم اپنے عقائد کو بچا سکتے ہیں وتواصوا بالحق، اور صبر اور اعمال کو بچا سکتے ہیں وتواصوا بالصبر. اس طریقے سے بھی اس کو سمجھایا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی طور عقیدہ ہے، بنیادی طور پر جو اصل بحث ہے وہ ہے عقائد کی. بنیاد جو ہے وہ ہے عقائد، اور اس کے بعد اعمال کا درجہ ہے. ٹھیک ہے. دخول جنت کے جو فیصلے ہوں گے وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، بلکہ دخول کے فیصلے جو ہوں گے وہ عقائد کی بنیاد پر ہوں گے، عقائد کی بنیاد پر ہوں گے. یعنی اگر ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے اور اس کے اعمال بالکل صحیح ہیں اور سارے اس کے ٹھیک ہیں، یہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اور اگر کسی آدمی کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے اعمال بعض غیر حالانکہ نہیں ہونے چاہیے ہیں، اب اس کے اعمال غلط، تو وہ ان اعمال کی سزا کھانے کے بعد جنت میں چلا جائے گا. لیکن وہ سزا بھی تو چھوٹا مسئلہ ہی نہیں، اللہ پاک ہمیں بچائے، لیکن بہرحال آخر نہ آخر جنت میں چلا جائے گا. یا اللہ پاک کسی کی شفاعت سے قبول کر کے اس کو جنت میں داخل، یا ویسے ہی اللہ پاک فضل کا معاملہ کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیں. یہ سارے امکانات ہیں. مگر جس کے عقیدے کا فساد ہو تو وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. دخول جنت کے لیے عقیدے کا درست ہونا یہ لازم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جس کا عقیدہ خراب ہو اس کی اللہ پاک مغفرت نہیں کرے. شرک کرے، شرک کا تعلق اس کے ساتھ پہلے بنیادی طور پر عقیدہ کے ساتھ تعلق. اب جو آدمی شرک کرے، مشرک ہو، تو اس کی اللہ پاک مغفرت نہیں کریں گے. معلوم ہوا بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز عقیدہ ہے. جب بنیادی چیز عقیدہ ہے، اچھا جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تو اعمال بھی ہونے چاہیے. اور اعمال بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب مسلمان ٹھیک عمل نہیں کریں گے اور ہمارے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے تو اور کس کے ہوں گے؟ اعمال کا درجہ اپنی جگہ ہے اور اعمال کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. مگر بنیادی طور پر دخول جنت کے لیے جو شرط ہے اور جس پر دخول جنت کے اور جنت و جہنم کے فیصلے ہونے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے، وہ عقائد کی بات ہے. عقائد کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ اور اعمال کا تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ. تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، جتنا اہم عقیدہ ہے اتنا ہی ہم اس کے بارے میں تساہل سے کام لیتے ہیں. یعنی ہمارے معاشرے میں جتنی تحریکات اعمال پر ہیں اتنی تحریکات عقائد پر نہیں ہیں. جتنی محنت اعمال پر ہوتی ہے اتنی محنت عقائد. بلکہ ہم نے تو ایسے نادان بھی دیکھے ہیں کہ جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے اعمال ٹھیک کرنے ہیں اور ان کے اعمال ٹھیک کرنے کے لیے جو ان کا گندا عقیدہ ہوتا ہے وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ سب سے پہلے مسئلہ اپنا ہے، ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، اپنے اعمال سنت کے مطابق کرنے ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی اس کی دعوت اپنی فکر کرتے ہوئے سب کی فکر کرنی ہے. اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے، لوگوں کو بھی صحیح کی دعوت. لیکن یہ تو ہمارے ذمہ نہیں ہے نا کہ ہم نے اس کو ہدایت سمجھانے کے لیے اور صحیح بات سمجھانے کے لیے خود غلط کام کرنا ہے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اب اس کی شراب چھڑوانے کے لیے کوئی آدمی خود شراب پینا شروع کر دے کہ جی میں اس کا ساتھی بن جاؤں گا، اس کا دوست، پھر اس کو دھیرے دھیرے سمجھاؤں گا، تو یہ تو فساد ہے، یہ تو تباہی ہے. اس پر تبلیغ ذمہ ہے کہ یہ اس تک بات پہنچائے، لیکن اس کو یہاں لانا اور اس کو ہدایت دینا یہ تو اس کے ذمہ ہے نہیں. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت تو اللہ دے گا، یہ ہدایت نہیں دے گا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت دے گا اللہ. لیکن یہاں ایسے نادانے جو ان کے غلط کاموں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں صحیح بات پہنچانی ہے. بھائی صحیح بات پہنچانی ہے، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کے برے کاموں کے اندر شریک ہو جائیں، ان کے برے عقائد کے لیے شریک ہو جائیں. تو بھائیو، جس طریقے سے عقیدے کی اہمیت ہے اتنا اس پر کام نہیں ہو رہا. جتنا کام اعمال کی اصلاح پر ہوتا ہے اتنا کام ہمارے یہاں عقیدے کی اصلاح پر. بلکہ ہمارے معاشرے میں تو عجیب مسئلہ ہے، اس کا نام ہی اصلاح نہیں رکھا گیا ہے. یعنی آپ سمجھیں، اگر کسی جگہ پروگرام ہو، کسی مولوی صاحب کو آنا ہو، ٹھیک ہے جی، اب مولوی صاحب نے آنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ تقریر کرنی.
تقریر کرنے کے بعد وہاں تقریر کرنی ہے، اب پوسٹر لگا ہے اور پوسٹر پر لکھا ہے اصلاحی مجلس. لوگ دیکھ، ایک بھی تقریباً عام عوام آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ پوسٹر دیکھ کر یہ گمان بھی کر سکتا ہے وہاں کسی عقیدے کی بات ہوگی. جو ہی پوسٹر پر لکھا ہوگا اصلاحی مجلس، فوراً اس کے دماغ میں اعمال آئیں گے. نماز کے بارے میں ہوگا، سچ جھوٹ کے بارے میں ہوگا، فلاں فلاں شے کے بارے میں ہوگا. اب اگر اصلاحی مجلس کا نام ہے، اب کسی مولوی صاحب نے آ کر تقریر شروع کر دی اور کسی عقیدے کی بات چھیڑ دی تو لوگ بھی اس کو یوں دیکھتے رہیں گے، منتظمین بھی دیکھتے رہیں گے کہ یہاں تو پوسٹر پر لکھا تھا اصلاحی مجلس، اس نے عقیدے کی بات چھیڑ دی ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہی غائب ہو چکا ہے کہ عقیدے کی بھی اصلاح کرنی ہے. جتنے ہمارے یہاں اعمال پر محنت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، بلکہ اس سے دگنی ہونی چاہیے، اتنی نہیں دگنی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں، مگر اس سے بھی زیادہ محنت ہونی چاہیے عقیدے پر. عقیدہ اعمال سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو یہ پریشانی ہے کہ جتنی محنت اعمال پر ہوتی ہے اتنی محنت عقیدے پر نہیں ہوتی. عقیدے پر کیا ہونی چاہیے؟ عقیدے پر محنت ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے ہمارے یہاں محنت نہیں ہوتی. ہم نے یہ مختصر سا یہاں یہ شروع کیا ہے، تو ساتھی بھی دعا فرمائیں اللہ پاک اس کو تادیر قائم رکھے، اور انشاءاللہ اللہ پاک اخلاص ہمیں بھی عطا فرمائے اور اس کا فائدہ کل دنیا کے مسلمانوں کو پہنچائے، بلکہ غیروں کو پہنچائے. دنیا میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے، آخرت میں دنیا میں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. عقیدے کی بات یہ ہے کہ عقیدہ سب سے پہلے سمجھنا ہوتا ہے. اس کے بعد یعنی جو ہمارے طلباء ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی اس عقیدے کو سمجھو، عقیدہ ہے کیا، اس کو یاد رکھو پھر بیان کرو. یہ باتیں سمجھنی ہیں، یاد رکھنی ہے، اور پھر جو شے تکرار میں رہتی ہے نا، خیر شاز بند کرے نا اس کو، جو شے تکرار میں رہتی ہے وہ شے یاد رہتی ہے، جو تکرار میں نہیں رہتی وہ یاد نہیں رہتی. تکرار یعنی مطلب جو مقرر بیان کی جائے گی، اس مقرری ون سگش روزان وہ یاد رہتی ہے، جو مقرر نہیں کہی جاتی وہ یاد نہیں رہتی. جس چیز کا تکرار رہتا ہے وہ شے یاد رہتی ہے، جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں پریشانی ہوتی ہے بولنے والوں کو کہ وہ جس طریقے سے اعمال پر گفتگو کر سکتے ہیں وہ عقائد پر گفتگو نہیں کر، کیونکہ جب بولے ہی نہیں، جب تکرار کیا ہی نہیں، وہ تو جب کبھی سنے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پتہ ہے ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جب کبھی بولا ہی نہیں، عوام کے سامنے بیان ہی نہیں کیا، نہ اس کی عادت رکھی، تو تکرار نہیں رہتی. جب تکرار رہتی نہیں تو وہ سامنے پھر بولنے کی صلاحیتیں بھی نہیں، وہ مفقود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو عقیدہ کیا کرنا ہے؟ یہ بولنا ہے. جس طریقے سے اعمال پر ہم باتیں کرتے ہیں تو عقائد کی باتیں لوگوں کے سامنے کرنی. جوں ہم عقائد کی باتیں کریں گے اللہ پاک ہمارا سینہ بھی کھولتا چلا جائے گا، اور اللہ پاک ہماری زبان پر بھی سلاست دیتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ہماری زبان بھی بولنے والی زبان. ہاں دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہمارے عقائد صحیح طریقے سے سمجھنے کی، یاد کرنے کی، اور پھر بیان کرنے کی، دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات یاد رکھنی ہے، ہم عقائد میں اور نص میں کسی کے مقلد نہیں ہیں. بات سمجھ آئی؟ تقلید کہاں ہوتی ہے؟ جہاں اجتہاد ہو. جہاں اجتہاد ہوگا وہاں تقلید ہوگی، جہاں اجتہاد نہیں ہوگا وہاں تقلید. نص میں کسی اور کی تقلید نہیں ہوتی، یعنی کسی مجتہد کی تقلید وہاں نہیں ہوگی. تقلید ہوگی جہاں کیا ہوگا؟ اجتہاد. جہاں کتاب و سنت کے نص موجود ہو، وہ مسئلہ متعارضات میں سے نہ ہو، وہ مسئلہ محتملات میں سے نہ ہو، وہ مسئلہ جو ہے وہ غیر منصوص مسئلہ نہ ہو، بلکہ اس کا فیصلہ کتاب و سنت کے اندر سے موجود ہو، یا مسئلہ اجماعی ہو، مجمع علیہ مسئلہ ہو، اس پر امت کا اجماع ہو. ان مسائل میں نہ اجتہاد ہے اور نہ تقلید ہے. تقلید وہاں ہے جہاں اجتہاد ہوگا. اور ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر تقلید ختم کرنی ہے پھر اجتہاد ختم کرنا پڑے گا. اگر اجتہاد ختم کرنا ہے تو صراحت لانی پڑے گی. اگر صراحت لانی ہے تو نبی کو لانا پڑے گا، اور نبی لاؤ گے تو ختم نبوت ختم ہو جائے گی، اس کا عقیدہ باطل ہو جائے گا. یہ زد کہاں پہنچے گی؟ تو تقلید وہاں ہے جہاں کیا ہو؟ اجتہاد. جہاں اجتہاد نہیں، نص ہے
یا اجماع ہے وہاں تقلید بھی. عقیدہ ہے نا جو ضروریات دین میں سے، یہ تو قطعیات میں سے ہوتا ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس میں کسی کی تقلید. ہاں اتنا ہم کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے، متکلمین اہل سنت نے، ہمارے بڑوں نے اور علماء امت نے اہل سنت کے عقائد، مسلمانوں کے عقائد جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ اوپر لکھ دیے ہیں، وہ اوپر بیان کر دیے ہیں. جو وہ لکھ دیے ہیں تو اب لوگوں کے سامنے جب کتاب و سنت بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ میں ان کے حوالہ جات بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ دیکھو متکلمین اہل سنت یہ عقائد جمع کر چکے ہیں اور کتابوں کے اندر ان کی باتیں آ چکی ہیں. مگر نفس عقیدے میں کسی کی تقلید، ہاں مگر یہ بات ضرور ہے کہ عقائد کی تفصیل میں، عقائد کی ایک ہے نفس عقیدہ اور ایک کیا ہے جی تفصیل عقیدہ. یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، ایک ہے نفس عقیدہ اور ایک کیا ہے، ایک تفصیل عقیدہ. تفصیل عقیدہ کا کیا مطلب کہ ایک زمانہ آیا گمراہ فرقے اٹھے، آج بھی موجود ہیں بہت سارے، اس زمانے میں پہلے بھی تھے. معتزلہ اٹھے یا قدریہ اٹھے یا جہمیہ اٹھے یا جو بھی اٹھے، مرجیہ، جو بھی حضرات اٹھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غلط مرد باتیں بیان کرنے شروع کر دی. جو وہ عقائد کے بارے میں شبہات پیش کرتے تھے، ایک تو ہے نفس عقیدہ، اس پر انہوں نے شبہات قائم کی. میں نے کہا نا عقیدے میں کیسے فساد آتا ہے، شبہات. اب انہوں نے شبہات ڈالنے شروع کر دیے. ان شبہات کے جواب میں علماء اہل سنت نے جو جوابات لکھے اور جو تفصیل لکھی، اس تفصیل میں ہم ان کے پیروکار ہیں علماء اہل سنت کے. جب کہا جاتا ہے کہ ہم عقائد میں ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان باطل فرقوں کے مقابلے میں، ان کے شبہات کے جواب میں ان لوگوں نے جو تفصیل بیان کی، ہم ان کے مقابلے میں ان کی تفصیل کو مانتے ہیں. ہم ان گمراہ فرقوں کی شبہات اور ان کی تفصیل کو نہیں مانتے، ان کے مقابلے میں ہم ان کی تفصیل کو مانتے ہیں. ان افراد کی یہ مطلب ہوتا ہے کہ ابو منصور ماتریدی یا ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں. بات سمجھ آئی؟ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا ان کے عقائد بالکل وہی عقائد ہیں؟ عقائد وہی ہیں ہمارے جو کس کے عقیدے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدے، اور یہ وہی عقائد ہیں جو کتاب و سنت سے معلوم ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اپنی کتاب ہے اس کا نام ہے الفقہ الاکبر، جو مختصر رسالہ ہے، مختصر سا رسالہ، اور ہمارے پاس موجود ہے. بعض حضرات نادانی میں انکار وغیرہ کرتے ہیں، نہیں، وہ بے شک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی رکھے اپنے مقام پر بات آئے گی. اب تو یہاں یعنی عقیدہ طحاویہ کا ہم نے انشاءاللہ درس شروع کرنا ہے. اللہ پاک نے زندگی رکھی، اس کے بعد انشاءاللہ الفقہ الاکبر کا ہی درس ہوگا. یا الفقہ الاکبر کے بعد یہ عقیدہ طحاویہ میرے سامنے ہے جس کا انشاءاللہ درس شروع ہوگا. اس عقیدہ طحاویہ کے شروع میں بھی لکھا ہے کہ یہ تمام وہ عقائد ہم بیان کر رہے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد ہیں، امام ابو یوسف کے عقائد ہیں، امام محمد کے عقائد ہیں رحمہم اللہ، اور اہل سنت کے عقائد ہیں، ان ائمہ کے عقائد ہیں. چونکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں تو انہوں نے اپنے ائمہ کا نام وہاں لکھ دیا ہے. اور الحمدللہ جو عقائد عقیدہ طحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں، ہم سب کے، ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے، میرے تمام ساتھیوں کے، تمام اہل سنت والجماعت دیوبند کے وہی عقائد ہیں جو عقیدہ طحاویہ میں، اور یہ سارے وہ عقائد ہیں جو عقائد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے. چونکہ جس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اصل فیلڈ تھا وہ تھا حدیث کا، کیا تھا؟ قرات کا اصل فیلڈ ان کا نہیں تھا. اب ہم قرات پڑھتے ہیں قاری عاصم صاحب کی، روایت پڑھتے ہیں قاری حفص صاحب کی، 7 متواتر قراتوں میں. اب کوئی نادان یہ سوال کر دے کہ آپ حدیث تو لیتے ہیں امام بخاری سے، کیا ان کو قرآن نہیں آتا تھا؟ قرآن کیوں لیتے ہو قاری عاصم سے، یعنی قرآن کی قرات ان سے کیوں لیتے ہو؟ تو اس نادان سے یہی کہا جائے گا کہ امام بخاری قرآن بھی پڑھتے تھے، ان کو آتا تھا، لیکن یہ ان کا فیلڈ نہیں تھا. ان کی اصل محنت کا جو مرکز تھا وہ حدیث ہے. انہوں نے حدیث پر محنت کی تو جو ان کی محنت ہے وہاں سے لیتے ہیں. قاری عاصم صاحب نے کہاں پر محنت کی؟ قرات پر، تو وہاں سے لیتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اصل کارنامہ ہے وہ تدوین دین کا ہے کہ انہوں نے فقہ کے اندر ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، تو ہم وہ لیتے ہیں. اور ان سے عقیدے کی جتنی باتیں منقول ہیں ہم وہ ساری بھی مانتے ہیں. ہاں اس کے بعد ابو منصور ماتریدی جو انہی امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے اجتہادی مسائل میں، انہوں نے ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں جو تفصیل دی،
جو تفصیل کتاب و سنت کے مطابق، مسلک اہل سنت کے مطابق، امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق ہے، وہ تفصیل چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل فیلڈ فقہ کا تھا، جس طریقے سے امام بخاری کا اصل فیلڈ حدیث کا تھا، انہوں نے قرآن پاک کی قرات جب ہم قاری عاصم صاحب سے لیتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں امام بخاری کو معاذ اللہ قرآن نہیں آتا تھا۔ اسی طریقے سے جب ہم امام ابو منصور ماتریدی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہم ان کی تفصیلات لیتے ہیں، یا ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ شافعی جب ہم ان کی تفصیلات لیتے ہیں، وہ وہی مسلک اہل سنت کی تفصیلات ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہیں، ہمارے وہی عقائد ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں اہل سنت والجماعت کی۔ تو بات سمجھ آئی؟ عقیدے میں کسی کی تقلید، ہاں نفس تفصیل عقیدے میں ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ان علماء اہل سنت نے جو تفصیل بیان کی ہے، تو اس تفصیل میں ان کے مقابلے میں ان کے پیروکار ہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہونے کا، یا ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہونے کا۔ وقت یہ معنی ہوتا ہے ان کے پیروکار ہونے کا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ہے مطلب۔ اب آگے باتوں کو ذرا سمجھیں۔ ہم عقیدے میں اہل سنت والجماعت، اور فروعی مسائل میں بھی اہل سنت والجماعت کے ایک عظیم و شان گروہ احناف میں سے ہم شمار ہوتے الحمدللہ ہم ہیں۔ جس کتاب کا ہم نے درس شروع کرنا ہے، جس کو عقیدہ طحاویہ العقیدہ طحاویہ کہا جاتا ہے، یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن محمد بن سلامہ ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جن کا انتقال 321 ہجری میں ہے، یعنی سیاستہ والوں کے تقریباً معاصر میں سے ہے۔ سیاستہ والوں میں سے آخری جو ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہے 303 ہجری میں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب ہے؟ 321۔ ان کا یہ مختصر سا رسالہ العقیدہ طحاویہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو تقریباً ہر زمانے میں اہل سنت والجماعت کے علماء نے سراہا ہے۔ مختصر طور پر جو انہوں نے عقائد کی باتیں الحمدللہ بڑا زبردست کام کیا ہے، اور اس کام کا سہرا بھی امام طحاوی حنفی کے سر پر ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کیا تھے؟ حنفی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر تھے۔ فروعی اجتہادی مسائل میں سے اہل سنت کے کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے العقیدۃ طحاویہ لکھی ہے، ایک حنفی نے لکھی ہے، اور میں نے جیسے بتایا آگے انشاءاللہ جب عبارت شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ یہ میں بیان کر رہا ہوں عقائد اہل سنت والجماعت کے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور میں پھر سے یہ بات دہرا رہا ہوں، جو عقائد امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب نے لکھے ہیں، ہمارے وہی عقائد ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اس کی ایک شرح دکھائی جاتی ہے، کس کی؟ عقیدہ طحاویہ کی شروحات لکھی۔ ایک شرح اس کی آتی ہے جو بہت پھیلائی گئی کچھ زمانہ سے، وہ آتی ہے ابن ابی العز کے نام سے، اور اس کو حنفی بتایا جاتا ہے، ابن ابی العز الحنفی اس کو بتایا جاتا ہے، کس کو؟ جس نے وہ شرح لکھی، اور اس کتاب کو آگے وہ پھیلایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بالکل میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، میں شروع میں بھی کہہ دوں کہ ہمارا ایمان عقیدہ طحاویہ پر ہے۔ او شرح عقیدہ طحاویہ کے نام سے ابن ابی العز صاحب کی جو شرح چھاپی جاتی پھیلائی جاتی ہے، ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ اس میں گمراہی لکھی ہوئی ہے، اس میں غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا جب آپ عقیدہ طحاویہ مانتے ہیں تو وہ شرح کیوں نہیں مانتے؟ میں مثال دینے کے لیے یعنی سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم قرآن پاک مانتے ہیں نہیں مانتے؟ قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے۔ اب سر سید نے قرآن پاک کے اپنے طور پر تفسیر شرح لکھی، شرح تفسیر ہوتی شرح لکھ دی ہے تفسیر القرآن کے نام سے، تو ہم کہتے ہیں ہم قرآن مانتے لیکن سر سید کی شرح۔ اب کوئی آدمی کہہ دے بھائی جب قرآن مانتے اس کی شرح کیوں نہیں مانتے، تو کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے قرآن صحیح ہے، اس نے شرح کے نام پر تحریف کی ہے، اس نے شرح کے نام پر غلط باتیں بیان کی ہیں، تو ہم اس کی وہ نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے ہم اصل کتاب کو مانتے ہیں لیکن اس شرح کے نام پر اس کتاب کے اندر اس کے مضامین میں تحریف کی گئی ہے۔ آپ سمجھے شرح کس کو کہتے ہیں؟ تشریح کرنے کو، کہ اگر ایک کتاب ہے اس میں باتوں کے اندر ابہام ہے، اب ہم اس ابہام کو دور کر کے شرح کریں گے۔ حضرت صاحب نے جو شرح لکھی ہے نا ابن ابی العز، جس کو ہم بھی بتایا جاتا ہے، انہوں نے جو شرح لکھی ہے، انہوں نے شرح تو نام ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے شرح میں، یعنی جو بات امام طحاوی اوپر متن میں لکھتے ہیں وہ نیچے شرح میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ نام کیا رکھا ہے؟ چونکہ وہ
سمجھے ہوں گے اگر میں نے مخالفت کا نام رکھا تو کیا پتہ پذیرائی ملے گی نہیں ملے گی. بڑی چالاکی کے ساتھ ایک کام کیا گیا. کیا؟ ایک آدمی نے اٹھ کر کے عقیدہ تحاویہ، وہ شرح نہیں ہے، وہ تو حقیقت میں عقیدہ تحاویہ کا رد لکھا گیا ہے. اگر اس کو بغور ملاحظہ کیا جائے وہ حقیقت میں عقیدہ تحاویہ کا رد ہے. عقیدہ تحاویہ کے متن میں جو باتیں ہیں اس کے شرح میں اس کے مخالف باتیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں، وہ بیکار باتیں لکھی ہیں. تو انہوں نے جو اس میں باتیں لکھی ہیں وہ اہل سنت کے عقائد کے برخلاف باتیں لکھی ہیں، اور چالاکی کے ساتھ اور لوگوں کی عبارات کو نقل کیا ان کا نام لیے بغیر، اور لوگوں کی عبارات کا نام لیے بغیر وہاں باتیں لکھ دی گئیں شرح عقیدہ تحاویہ کے نام سے، جس میں عقائد اہل سنت کی مخالفت تھی، خود امام طحاوی کی مخالفت تھی، اور اس کو شرح کے نام پر اور ایک حنفی نام کے ساتھ وہ لگا کر کے اس کو عام کیا گیا. سمجھنے کی باتیں یہ ہیں کہ جو طبقہ صبح شام ان حضرات تبرہ کرتا رہتا ہے انہوں نے پھیلایا، انہوں نے مدارس میں داخل نصاب کیا اور انہوں نے آگے وہ چلایا کہ جی انہوں نے لکھا ہے. اور دھوکہ دیکھیے، نام لیں گے عقیدہ تحاویہ کا اور باتیں سنائیں گے اس تحریف کی، اس مخالفت کی. ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان عقیدہ تحاویہ پر ہے اور وہ جو شرح لکھی گئی ہے وہ مردود ہے، غلط ہے، باطل شرح. اس میں اس کتاب کی مخالفت کی گئی ہے شرح کے نام پر، بغیر تصریح دوسروں کے اقوال نقل کیے گئے ہیں، اور غلط اقوال ان کا نام لیے بغیر کہ اگر ان کا نام لیں گے تو تشویش ہوگی لوگوں کو، تو چلو ایسے ٹھیک. اور ساتھ نام کیا رکھا گیا؟ حالانکہ علماء نے اس پر انکار کیا، ہمارے اکابر علماء پہلے سے اس پر انکار کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی انکار کر رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دھوکہ دینا امت کو جائز نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، دھوکہ دینا امت کو جائز نہیں. اب اگر آپ کو وہ باتیں سامنے لانی ہیں تو اسی اعتبار سے لائے نا. آپ شرح کے نام پر عقیدہ تحاویہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم عقیدہ تحاویہ مانتے ہیں. ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں جو افراد وہ شرح لے کر کے پھرتے ہیں وہ عقیدہ تحاویہ کے متن پر کبھی بھی دستخط نہیں کر سکتے، کیونکہ دھوکہ دینا ہے لوگوں کو. اگر انہوں نے ہم کہتے ہیں سب کی شروحات چھوڑو یار، یہ شرح چلو شرح تم وہ نہیں مان، چھوڑو شرح، یہاں جو متن ہے عقیدہ تحاویہ کا جو اپنے ہاتھ سے کس نے لکھا ہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ، اس پر دستخط کرو، ہم بھی کرتے ہیں، معاملہ ختم ہو جائے. تو بہرحال عقیدہ تحاویہ پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کی شرح کے نام سے جو یہ بات وہ باطل ہے، مردود ہے، غلط ہے. مختصر طور پر ہم نے بتا دیا. اور اس کا جو وہ لکھنے والا ہے نا، وہ جس نے وہ شرح لکھی ہے، اس کا عقیدے میں اہل سنت والجماعت احناف سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. فروعات میں کیا پتہ ہوتا، لیکن اہل سنت والجماعت احناف سے عقیدے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ بہتر جانے اس نے کیا نہیں کیا ہے. اللہ پاک اس کو بھی معافی فرمائے. ہم تو دعا کریں گے اللہ پاک معاف فرمائے. لیکن آج جن حضرات کے سامنے باتیں واضح ہو رہی ہیں ان کو چاہیے وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، وہ اپنی عاقبت برباد نہ کریں، وہ اپنی قبر کو نہ جلائیں. یہ قبر فروشی ہے کہ غلط چیز آگے بیان کر دیا جائے. اگر عقیدہ تحاویہ کو ماننے والے سچ مچ ہیں، عقیدہ تحاویہ پر دستخط کریں تو انشاءاللہ یہ باتیں صاف ہو جائیں گی. ہمارے علماء نے بھی اس کتاب کی شروحات لکھی ہیں، اور اوپر اس کے علاوہ اور اہل سنت والجماعت احناف علماء نے بھی اس کی شروحات لکھی ہیں. تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ تحاویہ پر ایمان ہے. یہ مختصر طور پر عقیدے سے متعلق کچھ باتیں اور اس کتاب و شرح سے متعلق کچھ باتیں آئی ہیں. انشاءاللہ آج کا وقت آ گیا، وہ تو ہو گیا وہ وقت. انشاءاللہ آئندہ اسی وقت یعنی انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی رکھی، اللہ نے چاہا نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ کتاب کا افتتاح ہوگا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے، دین حنیف کا صحیح فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء.